یہ 5 باتیں میں یہاں پر صرف ذکر کروں گا، صرف 5 باتیں، لیکن ان 5 باتوں کا اگر خیال کر لیا جائے اور اگر جو ہے اس کے بارے میں سوچ لیا جائے اور اس کے بارے میں صرف اگر فکر مند ہو جائے تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں دنیا تو جیسے تیسے گزر رہی ہے اور گزر جائے گی۔ دنیا ہماری یا آپ کی سب کی جیسے دنیا گزر رہی ہے اور پتہ نہیں آئندہ کیسے گزرے گی، جس طریقے سے بھی گزر رہی ہے جیسے تیسے ہماری زندگی گزرے گی، امیری میں ہو، غریبی میں ہو، فقیری میں ہو، بادشاہت میں ہو، یا بیماری میں ہو، صحت میں ہو، اچھی حالت ہو، بری حالت میں ہو، بہرحال یہ زندگی آج نہ کل گزر جائے گی، گزر کر کے رہے گی۔ ہم گزرے یا نہ گزرے ہماری زندگی گزر رہی ہے۔ آدمی اگر ایک جگہ بیٹھا بھی ہوا ہے، ایک جگہ آدمی لیٹا بھی ہوا ہے، ایک جگہ آدمی سویا بھی پڑا ہوا ہے، لیکن پھر بھی جو ہے اس کی زندگی گزر رہی ہے۔ بہرحال کسی کی زندگی کسی کا وقت نہ رکا ہے اور نہ کبھی رک سکتا ہے، سب کی زندگی چل رہی ہے۔ کس طرح چل رہی ہے؟ سیکنڈ کے بعد جو ہے منٹ کا ہونا، منٹ کے بعد جو ہے گھنٹے کا ہونا، گھنٹے کے بعد جو ہے دن کا ہونا، دن کے بعد جو ہے رات کا ہونا، اس طرح جو ہے دن رات کا جو سلسلہ چل رہا ہے۔ آج مثال کے طور پر آج اتوار ہے تو کل سوموار ہے، اس کے بعد جو ہے منگل ہے تو پھر اس کے بعد جو ہے بدھ ہے، تو پھر اس کے بعد جمعرات ہو تو پھر جمعہ ہے، پھر سنیچر ہے، پھر اتوار ہے، پھر اتوار آئے گا تو پھر اتوار آئے گا تو پھر جمعہ آئے گا تو پھر سنیچر آئے گا۔ یہ ترتیب جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نظام ہے جو چل رہا ہے اور انشاءاللہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ ایک دن آئے گا جمعرات کا دن، ایک دن آئے گا جمعرات کا دن، 9ویں محرم کو جمعرات کا دن ہوگا، 10ویں محرم جمعہ کا دن ہوگا، جمعہ کا دن ہوگا، محرم کی 10ویں تاریخ ہوگی، یوم عاشورہ ہوگا، اور وہ دن آخری دن ہوگا۔ دنیا کا دن اور دنیا کی رات جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، دنیا کا سال ختم ہو جائے گا، دنیا کا مہینہ ختم ہو جائے گا، دنیا کا منٹ سیکنڈ ختم ہو جائے گا، ساری چیزیں جو ہے وہ ختم ہو جائیں گی۔ وہ دنیا کا وہ آخری دن ہوگا، وہ جمعہ کا دن ہوگا اور 10ویں محرم ہوگا۔ پھر جو ہے یہ دنیا میں جو ابھی جو وقت کا جو نظام چل رہا ہے یہ سارا کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ ختم کر دیں گے۔ اب یہاں پر جو خاص بات میں بتانے جا رہا ہوں، 5 باتیں بہت اہم ہیں، بہت خاص ہے۔ سفر آخرت کے منازل، سفر آخرت کے منازل۔ دیکھیے میرے پاس یہ کتاب ہے موت کی تیاری، موت کا منظر، اس طرح کی بہت ساری کتابیں ہیں۔ یہ کتاب کا نام ہے موت کی تیاری۔ آدمی عام طور پر موت سے ہر آدمی غافل ہے، یہ سچی حقیقت ہے، سچی حقیقت ہے کہ آج نہ کل ہر ایک کو مرنا ہے، لیکن مرنے سے ہر کوئی غافل ہے، الا ماشاء اللہ ہزاروں میں نہیں، لاکھوں میں کوئی اللہ کا ایسا بندہ ہے اور ایسے بندے ہوتے ہیں جو موت کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں اور موت کی فکر کرتے ہیں اور موت کا خیال رکھتے ہیں کہ آج نہ کل مرنا ہے، اللہ کے پاس ہمیں جانا ہے۔ تو سفر آخرت کے منازل کتنے ہیں؟ 5، ایک نہیں 5 منزلیں ہیں۔ پہلی منزل جو ہے وہ سکرات کی منزل ہے۔ سکرات کس کو کہا جاتا ہے؟ پہلی منزل سکرات کی منزل ہے۔ مرنے سے پہلے انسان کی سانس جو ہے اکھڑ جاتی ہے، اس وقت سکرات یا نزع کی اسی کیفیت کو، اسی حالت کو نزع اور سکرات کی کیفیت حالت کہتے ہیں۔ تو لہذا جب ہمارے جسم کے اندر سے روح نکلنے کا جو وقت آئے گا، جو وقت ہوگا جو اللہ کی طرف سے اللہ نے مقرر کر دیا ہے، جس وقت ہمارے جسم کے اندر سے روح نکلے گی، نکالی جائے گی، جان نکالی جائے گی، روح جان نکالی جائے گی، وہ جو ہے آخرت کی سب سے پہلی منزل ہے۔ سب سے پہلی منزل جو ہے وہ ہم تو قبر بولتے ہیں، لیکن نہیں، اصل منزل جو ہے، اصل شروعات جو ہے، اسٹارٹنگ جو ہے وہ موت سے شروع ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے، اس سے پہلے بھی میں نے بتایا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ایک جگہ فرمایا، ایک جگہ نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 جگہ ذکر فرمایا، کل نفس ذائقۃ الموت، 4 پارے میں، پھر اس کے بعد جو ہے 17 پارے میں اور پھر 21ویں پارے میں موت کا مزہ ہر ایک کو چکھنا ہے۔ جیسی ہماری زندگی گزر رہی ہے، جس طریقے سے ہماری زندگی گزر رہی ہے، یعنی اللہ کی اطاعت کے ساتھ، اللہ کی فرما برداری کے ساتھ، نیک اعمال کے ساتھ، اچھے صفات کے ساتھ، اچھے اخلاق کے ساتھ،
اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، شریعت کے مطابق اگر ہماری زندگی گزر رہی ہے تو یقین جانیے موت کا مزہ بہت ٹیسٹی ہوگا، اتنا مزہ آئے گا، مرنے میں بھی مزہ آئے گا کہ اس وقت اس کو احساس ہوگا موت یعنی موت کا مزہ کیسا ہے، ایسا ذائقہ ہوگا کہ اس کا دل خوش ہو جائے گا۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ روح جو پاکیزہ ہوتی ہے، روح پاکیزہ کیسے ہوتی ہے؟ اچھے اعمال سے، اچھے اخلاق سے اور اللہ کی عبادت سے اور اللہ کی اطاعت سے، اللہ کی فرما برداری سے۔ تو بہرحال کوئی آدمی جوا کھیلتے کھیلتے مر رہا ہے، کوئی شراب پیتے پیتے مر رہا ہے، کوئی آدمی بدکاری فحشکاری کرتے کرتے مر رہا ہے، کوئی آدمی چوری کرتے ہوئے مر رہا ہے، کوئی آدمی اور کسی بڑے گناہ، چھوٹا گناہ یا بڑا گناہ کرتے ہوئے مر رہا ہے، تو اس کو مرنے میں مزہ نہیں آئے گا، تو اس کو تو تکلیف ہوگی، اور اتنی تکلیف ہوگی کہ اس کو بھی قرآن اور حدیث وغیرہ کی تفسیر کی کتابوں میں دیکھیں گے تو اتنی سختی کے ساتھ اس کے ساتھ معاملہ کیا جاتا ہے موت کے وقت کہ بتا نہیں سکتے ہیں۔ بہرحال انشاءاللہ پھر اس بات کو کہیں اور ذکر کریں گے۔ تو بہرحال یہاں پر تو ہم صرف یہ بتا رہے ہیں کہ موت کے وقت جو کیفیت ہوگی، سکرات نظر کی حالت میں جو کیفیت ہوگی، ہم اگر اچھے ہیں تو انشاءاللہ موت آئے گی، روح نکلے گی، جان نکالی جائے گی، تو انشاءاللہ اس میں جو ہے بندے کو تکلیف تو ہوتی ہے، لیکن ایسی تکلیف ہوگی کہ اسے زیادہ احساس بھی نہیں ہوگا۔ اس کو مثال سے سمجھایا جاتا ہے، جس طریقے سے آٹا گوندھا جاتا ہے، آٹا گوندھنے میں جو ہے اگر اس میں بال ٹوٹ کر کے گر جائے، سنے ہوئے آٹے میں اگر بال نظر آئے، چٹکی سے پکڑ کر کے بال کو نکال لیا جاتا ہے اور پتہ بھی نہیں چلتا ہے، نہ کوئی مشکل نہ کوئی تکلیف، آسانی کے ساتھ آدمی سے اس میں سے بال نکال لیتا ہے۔ ویسے ہی جو ہے اس کی روح نکال لی جاتی ہے۔ دوسری منزل، سفر آخرت کی دوسری منزل قبر ہے۔ قبر جو ہے وہ دوسری منزل ہے، آخرت کی دوسری منزل جو ہے وہ قبر ہے۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر کو مٹی کا ڈھیر نہ سمجھو، قبر کو مٹی کا ڈھیر نہ سمجھو، یا تو یہ جنت تک کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ پتہ یہ چلا، معلوم یہ ہوا، ہم جو مردے کو دفن کرتے ہیں، قبر کے اندر جو دفن کرتے ہیں، وہ ہم تو قبر کے اندر ہم نے دفن کر دیا، مانو ٹنو مٹی کے میں ہم نے مردے کو دفن کر دیا، لیکن مردہ شخص کے لیے وہی قبر یا تو جنت ہے یا تو جہنم ہے، یا تو جنت ہے یا تو جہنم ہے۔ اب جو ہے کس کی قبر جنت بنے گی، جنت ہوگی، اور کس کی قبر جہنم ہوگی، جہنم کا گڑھا بنے گا، یہ ہم اور آپ کیسے سمجھیں گے؟ کس کی قبر جو ہے وہ کس کی قبر جنت بن جائے گی اور کس کی قبر جو ہے وہ جہنم کا گڑھا بن جائے گی؟ تو بڑا آسان طریقہ یہ ہے، اگر آدمی ایمان والا ہے، اگر اعمال والا ہے اور گناہوں سے بچنے والا ہے، اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے، تقوی ہے، طہارت ہے، اخلاق ہے، اس کے اندر جو اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے، دین کی فکر ہے، دین کے لیے محنت کرتا ہے، دین کے لیے کوشش کرتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق اپنی زندگی کو بنائے ہوا ہے، اس کے مطابق زندگی گزار رہا ہے اور گناہوں سے بچتا ہے، تو انشاءاللہ اس بات کی علامت ہے کہ انشاءاللہ یہ مرے گا، یہ شخص دنیا سے جائے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دیں گے۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ ایک آدمی نماز پڑھتا رہا ساری زندگی، ایک آدمی ساری زندگی روزہ رکھتا رہا، گناہوں سے بچتا رہا، حرام حلال سے بچتا رہا، وہ بھی قبر میں چلا گیا، اس کی قبر کو بھی اللہ نے جہنم کا گڑھا بنا دیا۔ اور ایک شخص وہ ہے جو ساری زندگی شراب پیتا رہا، سود بیعت پر پیسہ دیتا لیتا رہا، حرام کھاتا کھلاتا رہا، کبھی زندگی میں اس نے نماز نہیں پڑھی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کی قبر جو ہے وہ جنت کا باغ بن جائے؟ تو بہرحال اگر اچھا عمل ہم کر کے جائیں گے، انشاءاللہ
قبر ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اسی قبر کو مٹی کے ڈھیر کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت بنا دیں گے۔ ابھی اللہ نے اختیار دیا ہے، اللہ نے بھی موقع دیا ہے، اللہ نے ہمیں مہلت دی ہے، اللہ نے ابھی ہمیں فرصت دی ہے، ابھی ہم کچھ کرنا چاہیں، یعنی اپنی قبر کو جنت بنانا چاہے تو بنا سکتے ہیں، اور اگر نہیں بنائیں گے تو یا تو جنت بنے گی یا تو جہنم کا گڑھا بنے گا۔ اب اختیار اللہ نے دے دیا ہے، فیصلہ ہم کو اور آپ کو کرنا ہے۔ بہرحال اس میں بھی بہت لمبی تفصیل ہے، یہاں پر تو ہم تیسری بات ابھی ذکر کر رہے ہیں کہ سفر آخرت کی تیسری منزل حشر کا میدان ہے۔ حشر کا میدان ہے، یعنی حشر کا میدان، حشر کے میدان کوئی الگ کوئی جگہ نہیں ہے، اسی دنیا کو اللہ تبارک و تعالیٰ جب فنا کر دیں گے، چاند سورج اور یہ سب دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی سرزمین اسی زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری زمین سے بدل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ اس زمین کے بدلے دوسری زمین اللہ تبارک و تعالیٰ بچھا دیں گے، اور اس آسمان کے بدلے دوسرا آسمان اللہ تبارک و تعالیٰ کر دیں گے، اور اس سورج کے بدلے دوسرے سورج کو اللہ تبارک و تعالیٰ لے آئیں گے، اور اسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ حشر کا میدان پوری دنیا کو بنا دیں گے۔ تو بہرحال کوئی یہ آدمی سمجھتا ہے کہ عرفات کا میدان ہی یہ حشر کا میدان ہے، عرفات کا میدان بھی ہے، یہ آپ کا اردو محلہ بھی ہے، اور آپ کا سلطان پور بھی ہے، اور آپ کا بہار بھی ہے، اور انڈیا بھی ہے، پوری دنیا کو اللہ تبارک و تعالیٰ سارے کو اللہ تبارک و تعالیٰ حشر کا میدان بنا دیں گے۔ بہرحال حشر کا میدان، اس میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو جمع فرمائیں گے۔ جی قرآن میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کان مقدارہ 50,000 سنہ، حشر کے میدان کا ایک دن گزرے گا وہ 50,000 سال کے برابر۔ کان مقدارہ 50,000 سنہ، سورہ معارج کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہاں کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا، اور ایک جگہ سورہ الف لام میم سجدہ میں فرمایا کان مقدارہ 1000 سنہ، 1000 سال کے برابر وہاں کا ایک دن ہوگا۔ مفسرین نے تفسیر کیا ہے کہ بعض لوگوں کا وہی دن گزرے گا 50,000 سال کے برابر گزرے گا، اور بعضوں کے لیے جو ہے 1000 برس کا گزرے گا، اور بعض لوگوں کے لیے جس طریقے سے فجر کی اذان ہوتی ہے 2 رکعت سنت مختصر جو پڑھی جاتی ہے، 2 رکعت سنت کے مطابق اس کا وقت گزرے گا حشر کا میدان کا۔ تو جو آدمی جیسا ہوگا اسی کے مطابق جو ہے اس کا وقت وہاں گزرے گا، جو جتنا بڑا گناہگار ہوگا اتنا لمبا اس کا دن ہوگا، آخری جو ہے کم سے کم 50,000 سال کے برابر جو ہے ایک دن گزرے گا جو حشر کے میدان میں جمع ہونا پڑے گا۔ اور اس میں بھی تفصیل ہے کہ آدمی اپنے گناہوں کے بقدر جو ہے اس کے جسم سے اس کے بدن سے پسینہ نکلے گا، اور وہ پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، اللہ حفاظت فرمائے۔ تو آخرت کی منزلوں میں یہ تیسری منزل ہوگی حشر کا میدان، اور بعض خوش نصیب ایسے بھی ہوں گے جن کے بارے میں آیا حدیث پاک میں آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں عرش کے نیچے جگہ عطا فرمائیں گے۔ اس میں تفصیل ہے 7 لوگ ایسے ہوں گے، یعنی 7 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے کام کرنے والے، 7 ہی آدمی نہیں بلکہ ان 7 کاموں کو کرنے والے 1000 ہو، لاکھ ہو، کروڑ ہو، اربوں میں ہو، خربوں میں ہو، ان سارے لوگوں کو بھی اور بھی کچھ ایسے اعمال ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ حشر کے میدان میں ایسے اعمال والے کو حشر کے عرش کے نیچے اللہ تبارک و تعالیٰ جگہ عطا فرمائیں گے۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بھی ذکر فرمایا، میزان، یعنی جس وقت ترازو، میزان کس کو کہا جاتا ہے؟ ترازو کو، یعنی ہمارے نیکی کو بھی تولا جائے گا اور ہماری بدی، ہمارے گناہوں کو بھی تولا جائے گا۔ تو چوتھی منزل، آخرت کی چوتھی منزل ہے میزان، یعنی ترازو، وہ ترازو جس پر نیکی تولی جائے گی، وہ ترازو جس پر گناہ تولا جائے گا۔ اب آدمی سوچے گا کہ بھائی گناہ یا نیکی یہ کیسے تولا جائے گا، یہ کیسے تولا جائے گا؟ جی جب آدمی سمجھتا ہے کہ چاول ہے، دال ہے، یا کوئی بھاری بھرکم کوئی چیز ہے، لوہا ہے، لکڑ ہے، ٹکڑ ہے، اس طرح کی چیزوں کو تولا جا سکتا ہے۔ اب بتائیے ایسی چیز کو بھی ہم تول لیتے ہیں، ناپ لیتے ہیں، جو اگر اس کو چھونا چاہے تو چھو نہیں سکتے ہیں، پکڑنا چاہے تو پکڑ نہیں سکتے ہیں، اٹھانا چاہے تو اٹھا نہیں سکتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ بخار۔ جب آدمی کو بخار لگتا ہے، فیور آتا ہے، تھرمامیٹر لاؤ بھائی، تھرمامیٹر۔ اب اس کو جو ہے بغل میں دبایا جی، یا زبان کے نیچے رکھا، اب اس سے جو ہے اس کا ٹمپریچر پتہ چل جاتا ہے کتنا ڈگری بخار ہے۔ جی ابھی گرمی کتنی ہے؟
پتہ چل جائے گا کتنی ڈگری جو ہے ابھی گرمی ہے۔ یہ جو آپ جو ہے گرمی حرارت کو جو ہے اس کو ناپ لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں، اس کی حرارت کا اندازہ لگا لیتے ہیں، انسان کی بنائی ہوئی چیزوں سے جب ایسی چیزوں کو ہم ناپ تول لیتے ہیں، پتہ لگا لیتے ہیں، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ نیکی کو رکھا جائے اور ایک ترازو کے پلے پر نیکی رکھی جائے گی اور دوسرے پر بدی یعنی گناہ کو رکھا جائے گا۔ وہ چوتھی منزل آخرت کی چوتھی منزل ہے اور وہ منزل بھی بہت سخت منزل ہے۔ آدمی جب وہاں پر کھڑا ہوگا سوچے گا آج پتہ نہیں ہماری نیکی زیادہ ہوگی کہ ہمارے گناہ زیادہ ہوں گے۔ جس کا گناہ زیادہ ہو گیا جی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ جی اللہ تبارک وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اس کا ٹھکانہ ہاویہ یعنی جہنم ہوگا۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ تو جس کی نیکی بڑھ گئی کامیاب ہو جائے گا انشاءاللہ، جنت پہ چلا جائے گا۔ جس کی نیکی کم پڑ جائے گی معاملہ پھنس جائے گا۔ اب اللہ آگے کیا کریں گے اس میں بھی تفصیلات ہے۔ بہرحال یہ میزان جو ہے، ترازو جو ہے جہاں پر نیکی تولی جائے گی، نیکی اور بدی کا موازنہ ہوگا اور دونوں کو جو ہے دیکھا جائے گا نیکی زیادہ ہے یا گناہ زیادہ ہے، اس وقت کی منزل بھی بہت سخت منزل ہوگی اور یہ چوتھی منزل ہے۔ اور پانچویں منزل جو ہے سفر آخرت کی پانچویں منزل جو ہے وہ پل صراط ہے۔ یہ ایک ایسا پل ہے جو بال سے زیادہ باریک ہے اور تلوار سے زیادہ تیز ہے، اور اس پر ہر آدمی کو گزر کر کے یا تو گزر کر کے جنت میں جائے گا یا تو جہنم میں کٹ کر کے گرے گا۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ جی 1500 سال کی اس کی مسافت ہے، یعنی اس کی دوری ہے 1500 سال۔ 1500 سال میں آپ پوری دنیا میں گھوم کر کے چلے آئیے گا۔ پوری دنیا میں 1500 سال میں گھوم کر کے اگر گھومنا چاہے تو پوری دنیا سے گھوم کر کے چلے جائے گا، پھر بھی آپ کے پاس وقت لگے گا۔ تو پل جو ہے اللہ نے اس طرح کا بنایا ہے، یہ اس طرح جو ہے 500 سال جو ہے کھڑا اس طرح چلنا ہے ایسے، اور پھر جو ہے برابر میں جو ہے 500 سال، اور پھر جو ہے 500 سال اس طرح جو ہے ڈھلا میں اتر کر کے، تو پھر آدمی بعض ایمان والے ایسے ہوں گے جیسے وہ چڑھیں گے ویسے ہی وہ پہنچ جائیں گے جنت میں۔ اب وہ جنت میں جائیں گے تو کہیں گے یا اللہ سنا کرتا تھا پل صراط بھی ہے، بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار سے بھی زیادہ تیز ہے، پل سے گزر کر کے جنت میں جائیں گے، ہم تو پل پر چڑھے بھی نہیں، کہاں سے یا تو جنت میں پہنچ گئے، پل کہاں ہے؟ جی وہ فرشتے کہیں گے پل تم پار کر کے جنت میں آ گئے، یعنی اتنی تیزی سے وہ گزرے گا کہ اس کو بھی احساس نہیں ہوگا ہم کہاں پہنچ گئے۔ جی بعض لوگ چلیں گے، کچھ چلیں گے، پھر اس کے بعد جو ہے اللہ حفاظت پر کٹ کر گر جائیں گے۔ بہرحال وہاں پر بھی وہی بات ہے، اچھے لوگ ہوں گے، نیک لوگ ہوں گے، متقی لوگ ہوں گے، پرہیزگار لوگ ہوں گے، دین کی فکر کرنے والے ہوں گے، دین کو سوچنے والے ہوں گے، اللہ اور اس کے رسول کے مطابق زندگی گزارنے والے ہوں گے، بڑی آسانی کے ساتھ وہ لوگ جنت میں چلے جائیں گے۔ پل صراط بھی ان کا پار ہو جائے گا، پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ہم بھی پل صراط پر آئے تھے کبھی۔ بہرحال اتنی ساری بات اگر ہو گئی ہے تو انشاءاللہ ہمارے سمجھنے کے لیے سمجھانے کے لیے بات کافی ہے۔ بہرحال یہ پانچوں منزل سے ہر ایک کو گزرنا ہے، امیر ہو یا غریب ہو، ایمان والا ہو یا غیر ایمان والا ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، سب کے ساتھ یہ معاملہ ہونا ہے۔ اچھوں کے ساتھ اچھا معاملہ کیا جائے گا، بروں کے ساتھ جو ہے برائی کا معاملہ کیا جائے گا، یعنی اس کا حشر ٹھکانہ جو ہے وہ صحیح نہیں ہوگا۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ بہرحال اتنی ساری باتیں ہو گئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔